السلام علیکم. پلیز اس ویڈیو کو غور سے سنیے. اور اس ویڈیو میں نعمان علی خان صاحب جو کہ ایک بہت ہی ویل نون مسلم اسکالر ہیں، وہ بائبل کے بارے میں کچھ فرما رہے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. اس کے بعد میں اپنا رسپانس دوں گا کہ بائبل میں کیا لکھا ہے. Listen carefully. There's a story of Abraham in the Bible. And in the Bible, God makes Abraham a promise. I'm going to make all of your children from a certain son of yours, all of them will be leaders. All of them. And later on, the same Bible will tell him, even if they do wrong, they'll still stay leaders. Even if they mess up, they still get to be leaders. And some of those children of Ibrahim alayhi salam believe that it's okay for us to do wrong. No matter how much wrong we do, we still deserve to be leaders. And he said, not only will I give them leadership, they have this land, it belongs to them. And no matter what they do, even if they mess up, the land still belongs to them because they are always going to be leaders, and it has nothing to do with whether they do right or they do wrong. If they do wrong, I'll be upset with them. That's okay. They're still leaders. Is the Quran saying the same thing? No. شکریہ ویڈیو کو سننے کے لیے. آپ نے اس میں سنا ہوگا کہ نعمان علی خان صاحب نے بائبل کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ بائبل کیا کہہ رہی ہے. اس ویڈیو میں نعمان علی خان صاحب نے نہ تو بائبل کا کوئی ریفرنس لیا، نہ اس کے بائبل کی کسی بک کا، نہ چیپٹر کا، نہ ورس کا کوئی ریفرنس لیا. انہوں نے ایک نیریٹو پیش کیا کہ بائبل یہ بتا رہی ہے. سوال یہ ہے کیا بائبل ایسے ہی بائبل میں خدا ایسے ہی فرما رہے ہیں؟ کیا بائبل میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے؟ نہیں، بالکل غلط ہے یہ بات. ایسا نہیں ہے. نعمان علی خان صاحب نے صحیح بات نہیں بتائی یہاں پر. اور بائبل میں بالکل ایسا نہیں لکھا ہوا، بلکہ بائبل میں خدا نے جہاں پہ بلیسنگز ہیں وہاں بلیسنگز ہیں، اور جہاں تم نے غلط کام کیے وہاں پہ خدا نے سزا بھی دی ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں بائبل میں مختلف مقامات میں خدا نے اس طرح فرمایا ہے کہ اگر تم میری سنو گے تو نعمتیں ملیں گی، نہیں سنو گے تو نہیں ملیں گی. تو آئیے ہم ایک بک کو ایگزامپل کے طور پہ دیکھتے ہیں جہاں پہ نعمان علی خان کی یہ بات غلط ثابت ہو جائے گی. یہ لیویٹیکس بک ہے جو کہ تورا میں سے ہے. اور لیویٹکس ہم لوگ جو ہے ابھی لیویٹیکس کی بک کا چیپٹر نمبر 26 دیکھ رہے ہیں. اگر ہم چیپٹر 26 کی ورس نمبر 1 سے 13 تک جاتے ہیں، جو کہ یہاں تک ہے، اس میں خدا تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بہت کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری شریعت پر چلو گے اور میرے حکموں کو مانو گے اور ان پر عمل کرو گے تو میں تمہارے ملک میں جو ہے امن بخشوں گا، تمہیں بلیسنگز دوں گا، اور تمہیں جو ہے تمہیں ہر طرح کی نعمت ملے گی. اور تمہارے 5 آدمی جو ہیں 100 کے برابر ہوں گے، اور 100 جو ہیں 10,000 کے برابر ہوں گے، جو کہ دشمنوں کو کچل دیں گے. اور میں تم پر اپنی نظر عنایت رکھوں گا، اور جو ہے اپنا مسکن جو ہے تمہارے درمیان ہوگا، میرا مسکن جو ہے تمہارے درمیان ہوگا، اور میرا ہے تمہارے ساتھ برقرار رہے گا. تو یہ تو خدا، اور میں تمہارے درمیان چلا پھرا کروں گا، اور میں تمہارا خدا اور تم میری قوم ہوگی. یہ تو بلیسنگ ہے، زبردست. لیکن اگر آپ ورس نمبر 13 کو پڑھیں گے، اور 13 سے اگر آپ جو ہے ورس نمبر آخر تک جائیں گے، جو کہ ورس 45 تک ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں خدا تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا ہے. وہ کیا بات خدا تعالیٰ نے کی ہے؟ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس میں خدا نے کلیئر فرمایا ہے کہ اگر تم میری شریعت کو ترک کرو گے اور میری حکموں کو نہیں مانو گے اور میرے عہد کو توڑو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ اسی طرح پیش آؤں گا. میں تمہارا خود مخالف ہو جاؤں گا، اور تم اپنے دشمنوں کے آگے شکست کھاؤ گے، اور وہ تم پر حکمرانی کریں گے. اور اگر تم پھر بھی میری بات نہ سنو گے تو تم پر 7 گنا سزا لاؤں گا. تو اور تم پر جو ہے تلوار چلائی جائے گی، اور تمہارے دشمن تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے. اور اگر تم میری پھر بھی نہ سنو گے تو میں مزید تم پر جو ہے عذاب نازل کروں گا. تو یہ پوری جو اگر آپ پڑھیں گے چیپٹر ورسز کو، تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ
کتنا زبردست عذاب ان پر آ سکتا ہے اگر وہ نہ سنیں گے، اور جو کہ ہم نے خود یہ ہسٹری بھی یہی بات کہتی ہے، اور یہ آپ کو ہر طرح بائبل کے ہر صحیفے میں آپ کو یہ بات ملے گی، اور خدا یہ چیز ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں مختلف بائبل کی بکس میں۔ اور تو پھر لیکن خدا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا کیا نام ہے اگر تم معافی مانگو گے اور اپنے دل کو میری طرف موڑو گے، تب میں اپنا عہد جو یعقوب کے ساتھ کیا تھا وہ یاد کروں گا، اور جو عہد میں نے اسحاق اور ابراہیم کے ساتھ باندھا تھا اس کو بھی یاد کروں گا۔ تو آپ نے کلیئرلی دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہے جو نعمان علی خان صاحب کوٹ کر رہے تھے۔ برائے مہربانی اگر آپ کو یہ میرا مشورہ ہے کہ آپ اس بائبل کو ضرور پڑھیں۔ اگر کوئی بھی مسلم اسکالرس آپ کو کوئی بات بتاتا ہے بائبل میں یہ لکھی، تو آپ اس کو ڈبل چیک کریں اور شور کریں کہ آپ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ بات میسیج سمجھ میں آیا ہو اور آپ کراس ویریفیکیشن کریں اور آپ کو بھی یہی نظر آئی ہو چیز، تو برائے مہربانی اس میسیج کو دوسروں تک پہنچائیں، اور جو حقیقت ہے بائبل کی وہ دوسروں کو بھی دکھائیں۔ شکریہ، اور خدا آپ کو اس کا اجر دے گا۔ آمین۔